الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى الآیہ صدق اللہ تعالی مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق محمد سید القومین والثقلین والفریقین من عرب من عجم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سامعین اکرام، اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت اور جو میری آل ہے ان سے محبت کرتا ہے۔ جس ٹائم یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابت ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں آپ کے قریبی، آپ کے عزیز، جن کے لیے جن کی محبت کرنی ہم پر فرض ہو گئی، جن کی محبت ہم پر واجب ہو گئی، وہ کون سے لوگ ہیں جن سے محبت کرنی ہم پر واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا علی و فاطمہ تو مالا والداہما، فرمایا وہ علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کے دونوں بیٹے حسن کریمین ہیں۔ معلوم ہوا ان پاکیزہ ہستیوں کی محبت ہم پر فرض ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا ہم پر فرض ہے، لازم اللہ نے فرمایا۔ اور حدیث پاک میں ہے آپ نے فرمایا من ابغضنا اہل البیت فہو منافق، فرمایا میری اہل بیت سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، مومن تو ہو ہی نہیں سکتا، جو بغض رکھے گا آج رسول وہ منافق۔ دوسری حدیث پاک آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ النار، جو بھی بندہ اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ کے لیے اس کو دوزخ ڈالے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ معلوم ہوا کہ آل رسول کی محبت جو ہے وہ ہم پر لازم ہے، فرض واجب ہے۔ اگر آل رسول کا محبت نہیں ہے تو ہمارے کوئی نہ کوئی ہمارا عمل قبول ہے نہ ہمارا کلمہ قبول ہے۔ آل رسول کی محبت جو ہے وہ ہم پر لازم ہے، جیسا کہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ مختلف احادیث کتاب موجود ہے، امام طبرانی نے نقل کی تھی حدیث پاک، حضرات حسن بن علی سے روایت ہے، حسن پاک فرماتے ہیں، فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، فرمایا اپنے اوپر ہم اہل بیت کی محبت لازم کر لو، فرمایا اس واسطے فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يُحِبُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا، فرمایا کہ جب تم اللہ سے ملاقات کرو قیامت والے دن تو جس کے دل کے اندر آل رسول کا ہماری محبت ہوگی جی، اور ہم اس کی شفاعت کریں گے، وہ ہماری شفاعت کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے۔ والذی نفسی بیدہ لا ینفع عبدا عملہ الا باسط حقنا، فرمایا میں نے مجھے خدا کی ذات کی قسم ہے، رسول اللہ نے فرمایا
فرمایا اس وقت تک اس آدمی کو اس کا کوئی نیک عمل کام نہیں دے گا جب تک ہمارا حق نہیں پہچانے گا، ہمارے اہل بیت کا حق نہیں پہچانے گا۔ حق سے مراد کیا؟ جب تک ان سے محبت نہیں کرے گا۔ آل رسول کی محبت جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر آل رسول کے ساتھ محبت نہیں ہے پھر ایمان انسان کا ایمان نامکمل ہے، ایمان کامل نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جیسے دوسری حدیث پاک امام حاکم بھی نہیں ہے اس کو نقل کیا، اب فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی، فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو سکتا ہی نہیں جب تک وہ اپنے جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے۔ وَأَحْلِ احب الیہ من اہلہ، جب تک وہ اپنے اہل سے زیادہ میری اہل سے محبت نہیں کرے گا۔ وَإِتْرَتِي احب الیہ من اطرتی، فرمایا جب تک وہ میری اطرت سے آپ کی اپنی اطرت سے زیادہ محبت نہیں کرے گا۔ اطرت بولتے ہیں اولاد کی اولاد کو، معلوم ہوا فرمایا کہ میرے حسنین کریمین سے جو اپنے نواسوں سے زیادہ محبت نہیں کرے گا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا بذاتی احب الیہ من ذاتہ، وہ جب تک اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے محبت نہیں کرے گا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ معلوم ہوا کہ یہ جو پنجتن پاک ہے رسول اللہ کی ذات پاک، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن الکریمین، یہ پنجتن پاک ہے، ان کی محبت ہمارے لیے فرض ہے۔ اگر ان کے ہمارے دل میں محبت رہے تو ہماری نہ رسول اللہ ہماری شفاعت کریں گے، ہمارا عمل قبول ہوگا۔ تیسری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا اور مسئلے میں تو میں نے سنا، فرمایا کہ یا ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت حجرہ اللہ یوم القیامہ یہودیہ، فرمایا جو بندہ میری آڑ سے بغض رکھے گا قیامت کے دن اللہ کے لیے اس کا حق یہودی کا سارا کرے گا۔ جو آدمی آل رسول سے بغض رکھتے ہیں، محبت نہیں کرتے، اللہ کریم قیامت والے دن ان کا حق یہودی کے ساتھ کرے گا۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے عرض کی فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سامنے وسلم یا رسول اللہ اگر کہ روزے دار ہو، روزے رکھتا ہو، نمازیں ہی پڑھتا ہو، پھر بھی دیکھو کتنی بڑی بات آ گئی، یا رسول اللہ اگر کہ وہ روزے دار ہو، یعنی کہ ہر وقت ہر روزانہ روزے رکھتا ہو، صاحب مدہر ہو جائے، کبھی روزوں سے چھوڑا ہی نہ ہو، وصلہ اور نمازیں پڑھتا ہو جی، 5 وقتہ نماز ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، جات ہے، ابابین ہے، اور جتنی نمازیں ہیں نفل وغیرہ، یعنی کہ وہ کبھی اس سے ہٹا بھی نہیں تھا، روزہ بھی رکھتا ہے، ساتھ نماز اللہ کے عبادت کرتا ہے، پھر بھی یا رسول اللہ فرمایا ہاں وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ جی، اگرچہ وہ نمازیں پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو جی، اپنے آپ کو یہ گمان کرتا کہ میں بڑا مسلمان آدمی، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، حج بھی کر رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہوں، ہر نیک کام کر رہا ہوں، میں مسلم ہوں۔ فرمایا اگر اتنے بڑے کام کرتا ہو اس کے دل کے اندر آج رسول کا اگر بغض ہے تو اس کا حق یہودی کے ساتھ۔ اس واسطے آج رسول کی محبت جو ہے وہ بڑی کرامت چیز ہے، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ سنا کہ من لم یعرف حق اطرتی بالانصار والعرب فوالعہدی سلاسل، فرمایا کہ جو بندہ میری آل کی عزت نہیں کرتا، ان کا حق نہیں پہچانتا، فرمایا وہ تین باتوں میں سے ایک بات اس کے اندر ضرور ہوگی، 3 باتوں میں سے ایک بات اس کے اندر ضرور ہوگی، فرمایا
اما منافقون، یا تو پھر وہ منافق ہو گئے. اس کو نام دل میں نقل کیا امام پاک نے، اس کو نقل کیا اس حدیث پاک. فرمایا تین باتوں میں سے ایک بات اس کے اندر ضرور ہوتی ہے. فرمایا یا تو امام منافق یا تو وہ منافق ہو گئے. رحمہ لے زنیت، یا تو وہ زانی کے بچے حرام نہیں ہو گئے، یا تو وہ زانی عورت کا بچہ حرام نہیں ہو گئے، بس دو زنا ہو گئے، نطفہ حرام ہو گئے. فرمایا وَإِمَّا تیسری وَإِمَّا امرأة حملت به أمه لغیر طہر. فرمایا جب عورت ناپاک ہوتی ہے نا جی، اس دوران اس کے ساتھ اس نے ہم رشتے کر دی ہوگی، وہ حیض زدہ ہو گئے، معلوم ہے کہ وہ پاک طور نہیں ہے، وہ خبث ایام میں دوسرے جو ہے وہ اس کا پخامد اس کے قریب کیا، وہ اس کی پیدائش. فرمایا ان تینوں میں سے وہ یا تو منافق ہو گئے، یا حرام ملتزنا حرام نہیں ہوگا، کہ حیض زدہ ہو گئے. پانچویں حدیث پاک امام حاکم نے اس کو نقل کیا ہے، امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے. فرمایا کہ یا بنی عبد المطلب انی سألت اللہ لکم ثلاثا، اے بنی عبد المطلب میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے تین چیزیں مانگی ہے. ایو ثبت قائمکم، پہلی بات یہ مانگی کہ تمہارے قیام کرنے والوں کو رب کریم ثابت قدم رکھے، وہ ڈاک بگائے نہ اللہ کی بات جہاں بات آنے پر قائم رہے. دوسری بات فرمایا وَإِن يَهْدِي ضَالَكُمْ، کہ تمہارے گمراہوں کو اللہ کریم نہیں ہدایت عطا فرمائے. تیسری بار فرمایا کہ وَإِن يُعَلِّمَ جَاهِلَكُمْ، اور اللہ کے کریم تمہارے جہلوں کو اللہ کریم علم عطا فرمائے. اب یہ تین باتیں مانگیں، جو قائم کھڑے ہیں اللہ کے ان کو ثابت قدم رکھے، جو جاہل ہیں اللہ کے ان کے علم عطا فرمائے، اور جو گمراہ لوگ ہیں اللہ کے ان کے ہدایت عطا فرمائے. مطلب کیا ہے؟ اے اہل بیت تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تمہارا ادب احترام کر اللہ کے ان کو قائم دائم رکھے، ان کو ثابت قدم رکھے. جو لوگ تمہاری ادب احترام نہیں پہچانتے اللہ کے ان کو پہچان عطا فرمائے. اور جو لوگ جان بوجھ کر جو ہے گمراہ اختیار کر رہے ہیں، تمہارا ادب احترام سب کچھ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اللہ کے ان کے ہدایت عطا فرمائے. آگے فرمایا فلو ان رجلا صفنا بین رکن بالمقام فصلی وصام، اگرچہ بندہ پوری زندگی رکن تو مقام یعنی کہ حجر اسود مقام ابراہیم درمیان ہے، نماز پڑھتا رہا ہو ساری زندگی، وہیں پر نمازیں پڑھتا رہا ہو، روزے وہیں پر رکھتا رہا ہو، وہیں پر پوری زندگی گزار دی، ثم لقی اللہ مخلص، اور وہیں پر فوت ہوا، پھر قبر میں کیا، پھر قیامت کے دن جب رب کریم کے حضور حاضر ہوگا وہ مخبز، اس حال میں ملا کے اہل بیت سے بغض رکھتا. مطلب کیا ہے؟ وہ حاجی بھی ہو، نمازی بھی ہو، اور روزے دار بھی ہو، سب کچھ کرتا ہو، پوری زندگی کرتا رہا، بیت اللہ شریف بیٹھ کے کرتا رہا، لیکن بغض آل رسول کے اس کے دل کے اندر بغض رکھتا تھا. فرمایا کہ وہ مقبض لآل محمد لآل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آل رسول اللہ بغض رکھتا تھا، آل رسول سے محبت نہیں کرتا تھا، بغض رکھتا تھا. فرمایا دخل النار، اللہ کریم اس کے اعمال قیامت میں اس کے منہ پر مار دے گا، اس کو دوزخ میں داخل کرے گا، اس کو نہیں اس کو دوزخ میں پھینک دے. امام طبرانی حدیث پاک یہ چلے آئے. آپ نے فرمایا حضرت ابو سعید خدری اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا ان للہ حرمات ثلاث، اللہ کے لیے تین حرمتیں ہیں، اللہ کے لیے
تین حرمتیں ہیں. من حافظہن حافظ اللہ لہ امر دینہ ودنیاہ ومن ضیعہن لم یحفظ اللہ لہ شیئا. فرمایا کہ جو آدمی ان تینوں کی حفاظت کرتا ہے، ان تینوں کی، تو اللہ کریم اس کی حفاظت کرتا ہے. جو آدمی ان تینوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کریم پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی خبر گیری نہیں کرتا. فقیل وما ہن یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اتنی شان بیان فرما رہا ہے، اور جو بندہ ان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا، جو ان کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا. آپ نے فرمایا حرمت الاسلام، سب سے پہلے حرمت اسلام کی ہے. اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے، اسلام کی عزت احترام کا خیال کرنا ہے، اسلام کی بھی توقیر نہیں کرنی، اس کی بھی حرمت نہیں کرنی. اور اسلام کے اندر سب چیزیں آ گئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن مجید اور شاعر اللہ، یعنی جو اللہ کے جو نشانات ہے، علماء کرام ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی حفاظت کرنی، ان کا ادب احترام کرنا، یہ اسلام میں داخل ہے. ماں باپ کا ادب احترام ہے، استاد کا ادب احترام ہے. فرمایا دوسری حرمت ہے وہ میری حرمت ہے، میرا ادب احترام، یعنی کہ امت پر فرض ہے. اور بعض لوگ ایسے معنی کرتے ہیں قرآن مجید کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب احترام کو بالکل ہلکا بیان کرتے ہیں، یہ سخت گناہ ہے. بلکہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے نالائن پاک کو جتڑی کہہ دے گا، جتڑی، وہ کافر ہو گیا. بلکہ جو آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ کے کپڑے مبارک میلے تھے، وہ بندہ کافر ہو گیا. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہا وہ بھی کافر ہو گیا، کیونکہ ہلکے الفاظ ہیں، ان کے اندر بے ادبی ظاہر ہو رہی ہے. ایسے وہ الفاظ، ایسے الفاظ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ظاہر ہوتی ہے، وہ استعمال نہ کرو. بلکہ علماء کرام فرمایا کہ جس لفظ کے دو معنی ہو وہ لفظ استعمال نہ کرو. جیسے رائنا، راعنا، عینا، راعنا، اس کا معنی ہے ہماری رعایت فرماؤ، ہماری رعایت فرماؤ. اور اس کو اگر راعینا پڑھیں گے، یعنی کہ آگے دوسرا کے عین دے کے جا لے کے آئیں گے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ بکریوں کا چرواہ، بکریاں چرانے والا. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ تو فرماتے تھے، عرض کرتے یا رسول اللہ راعینا، ہماری رعایت کرو گے، کہ ہم پر توجہ فرماؤ. تو وہ پڑھتے تھے راعینا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چرواہ کہتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چرواہ ہے، علیہ السلام. اور صحابہ نے جب سنی تو صحابہ پھر ان کے ساتھ لڑ پڑے. پھر رب نے فرمایا کہ رائنا تم کہو ہی نہ، لا تقل رائنا، بلکہ کہو وقول انظرنا یا رسول اللہ، ہم پر تم نظر کرے فرماؤ. یعنی کہ اللہ کریم نے ایسا الفاظ بولنے کا منع کر دیا جس کے دو معنی نکلتے ہو، ایک اچھا ایک برا. فرمایا دوسری میری حرمت ہے، فرمایا حرمت ہو رہا ہی نہیں. اور تیسری حرمت میرے نسب کی ہے، جو میرے آل ہے، جو اہل بیت ہے، ان کا ادب احترام تم پر فرض ہے. امام ترمذی نے حدیث میں یہ نقل کیا، امام ترمذی نے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی سے کہا، اپنی والدہ سے، کہ مجھے آپ اجازت دیں، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کے لیے اپنے لیے جا کے دعائیں مغفرت کراتا ہوں، اللہ کے ہمارے مغفرت فرما دے. فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، وہاں پر آ کر میں نے نماز مغرب پڑھی، پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا رہا. پھر نماز عشاء ہوگی، عشاء کی نماز پڑھی، پھر آپ نماز پڑھا کے فارغ ہو کے پھر جب گھر جانے لگے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو گیا. تو میں نے رسول اللہ کو یہ نہیں کہا تھا کہ رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے. دیکھو نا کہ غائب دان نبی. تو
جب میری انہوں نے آواز سنی چلنے کی تو فرمایا فقالا من ھذا حذیفہ، تو کون ہے؟ کیا تو حذیفہ ہے؟ فقلت نعم یا رسول اللہ، میں نے کہا بھائی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ اور فرمایا کہ ما حاجتوں کا، تیری کیا حاجت ہے؟ غفر اللہ لک ولی امک، اللہ کریم تیری مغفرت کر دیا، تیری ماں کی مغفرت کر دیا۔ آگے جو بات ہے وہ بات یہ فرمائی، فرمایا کہ ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط، یہ میرے پاس فرشتہ بیٹھا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا، جب پہلی بار زمین پر آیا میری خدمت میں۔ اور استاذن ربی ان یسلم، اور رب کریم سے اجازت مانگے، اللہ کریم مجھے اجازت عطا فرمائے میں زمین پر جاتا ہوں، رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے سلام پیش کرتا ہوں، میں جا کے مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور اللہ نے ان کو ایک تحفہ بھی دیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتے تم میرے ماں کو بارگاہ میں جا رہے ہو، جا کے میرا بھی سلام کرنا، تم جا کے سلام کرنا، اور جا کر یہ کہنا وَيُبَشِّرْنِي بِأَنَّ فاطمہ سید النساء اہل الجنہ، فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ کریم فرما رہی ہے، آپ کو خوشخبری ہے کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اہل الجنہ، اور حسن حسین تمام جنتی مردوں کے سردار ہیں۔ حسن حسین جنتی نوجوان کے جنتی، کیوں جنت میں سارے نوجوان ہوں گے، وہاں پر بوڑھا کوئی نہیں ہوگا نا، فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ انما فاطمہ تو مضغۃ منی فمن آذاها فقد آذانی، فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ حدیث پاک میں ہے اذا کان یوم القیامت نادى مناد من بطن العرش، جب قیامت کا دن ہوگا جی اللہ کریم یعنی کہ عرش کے پرت سے پیچھے سے آواز دے گا، یا اہل الجنہ نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اے اہل محشر اپنے سر نیچے کر لو، آنکھیں بند کر لو جی، فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہی، فتمر مع سبعین، یعنی کہ آپ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں آپ پل سرار سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کتنی بڑی شان ہے۔ کیا ہے رہی محشر، وہاں پر انبیاء کرام بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، متقی پرہیزگار بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، اور یہ کرام ہوں گے، اور کتاب ابدال قدر سب ہوں گے جی۔ سب کو تو ہوگا کہ تم آنکھیں نیچے کر لو، آنکھیں بند کر لو، سر نیچے کر لو، فاطمہ آ رہی سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ حدیث بات معراج کی رات جب آپ تشریف لے گئے نا معراج پر، فرماتے ہیں میں پھر جنت میں کیا، جنت کا جو مین گیٹ ہے، جو دروازہ مین بڑا دروازہ ہے، اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس کے ساتھ لکھا ہے علی الحبیب اللہ، کہ علی اللہ کا حبیب ہے۔ اس آگے لکھا ہوگا کہ الحسن والحسین صحبت اللہ، کہ حسن حسین اللہ کریم کے چنے ہوئے خاص دوست ہیں۔ اور آخر میں لکھا ہوا تھا کہ فاطمہ تو امۃ اللہ، کہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کی مقرب خاص بندی ہے، جنت پر لکھا ہوا ہے۔ اس واسطے علامہ اقبال آپ کے خیال میں فرماتے ہیں کہ مریم آج جا کے نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، مریم کو تو صرف ایک نسبت تھی نا جی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ والدہ ماجدہ ہے، فرمایا کہ یا نساء العالمین، کہ اے مریم تیرا مرتبہ تمام عورتوں کے، تمام جہان کی عورتوں پر آپ کے باپ کا مرتبہ زیادہ ہے۔ آپ کو اس وقت ایک نسبت سے صرف فرمایا کیا سے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت فاطمہ کو پھر 3 نسبتیں ہیں، جس کو ایک نسبت ہو جائے نبی کے ساتھ اس کی اتنی شان ہے، جس کو پھر 3 نسبتیں ہوں تو ان کی کیا شان ہے۔ فرمایا پہلی نسبت تو یہ ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین امام اول دعا، اور رسول اللہ کی تو وہ تو نور ہے، رسول اللہ کی آنکھوں کا نور ہے، رسول اللہ جو تمام اولین آخرین کے وہ نبی ہے،
تمام عالمین کی رحمت بن کر تشریف لائے، جن کے شانوں کا کوئی اور نبی اللہ نے بھیجا ہی نہیں، نہ کسی کو شان عطیہ عطا فرمائی۔ دوسری نسبت فرمایا بانو تاجدار العطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، وہ تو مولا کائنات زوجہ محترمہ ہے۔ تیسری نسبت مادر مرکز پرکار مادر کافرہ سالار تو حسنین کریم کی بات مانگتا ہے۔ امام ابن عساکر یہ حدیث بات لے کے آیا ہے، جب رسول اللہ نے حضرت مولا کائنات آپ کر کے فرمایا کہ من کنت مولا ہو علی مولا ہو، جس کا میں آقا ہوں اس کا علی آقا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے علی تجھے مبارک ہو کہ تو مومن مردوں کا مومنہ عورتوں کا صبح بھی تو آقا ہے، شام کو شام بھی تو آقا ہے، تو میرا بھی آقا ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا ان علی منی وانا منہ وهو علی کل مومن، فرمایا کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اور علی جو ہے وہ تمام مومنہ کا سردار ہے، تمام مومنوں کا علی سردار ہے۔ فرمایا ان علی لحمہ من لحمی ودمہ من دمی، اور فرمایا جانتے ہو علی کون؟ فرمایا علی میرا گوشت ہے مالک کا گوشت، علی میرا خون ہے مالک کا خون۔ فرمایا علی کی بڑی شان ہے، فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، اور علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، حق بھی علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ نے عرض کیا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا ابا جان تم ہر وقت حضرت علی کا تم کیا دیکھتے رہتی ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹی میں رسول اللہ سے سنا ہے، پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الناظر الی وجہ علی کی عبارت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبارت ہے، تو میں عبادت کرتا رہتا ہوں علی کے چہرے کی زیارت کر کے۔ فرمایا النظر الی علی عبادت، علی کو شرافت دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کو آپ پیچھے سے دیکھو پھر عبادت، دائیں طرف سے دیکھو پھر عبادت، بائیں طرف سے دیکھو پھر عبادت، اور سامنے سے دیکھو پھر بھی عبادت ہے۔ فرمایا ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے۔ ہاں قیامت جو مومن جہاں کہیں بھی ہے، جہاں مولا کائنات کا ذکر کرے گا اس کو ثواب مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا لا یحب علی المنافقون ولا یبغض المؤمنون، فرمایا علی منافق تیرے ساتھ محبت نہیں کرے گا، مومن تیرے ساتھ بغض نہیں رکھے گا۔ آپ نے فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ فرمایا من ابغض علی فقد ابغضنی، فرمایا جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ من آذى علی فقد آذانی، فرمایا جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ جو رسول اللہ کو تکلیف پہنچائے، قرآن فرماتا قرآن مجید میں ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بہادر مذہب مہینہ، جس نے اللہ رسول کو تکلیف پہنچائی اس کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے آخرت میں بھی لعنت ہے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، چلن تیار کر کے رکھے۔ معلوم ہوا علی کو تکلیف پہنچا رہا، رسول اللہ کو تکلیف پہنچا رہا۔ آگے فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور من سب علی فقد سب اللہ تعالیٰ، جی جس نے مجھے گالی دی اسے اللہ تعالیٰ گالی دی۔ مولا کائنات علیہ السلام آپ کی اتنی شان ہے اور آپ جس شان کے حساب کو ملی نہیں۔ فرمایا لو مارتا علی بن ابی طالب لعمر بن بط یوم الخندق افضل من اعمال امتی یوم القیامہ، فرمایا علی کا یوم خندق یعنی خندق والے دن جو جنگ خندق ہوئی ہے مدینہ پاک میں، جنگ احزاب جس کا ذکر سورۃ احزاب میں ہے، فرمایا علی کا اس دن خندق والے دن عمر بن بط سے لڑائی کرنا اور اس کو وصل جہنم کرنا۔ فرمایا یہ علی کا ایک دل کا لڑنا جو ہے قیامت امت مسلم جتنے بھی اعمال کرتے رہے گی علی کے عمل سے کام ہوگا۔ علی کا یہ ایک لڑنا عمر بن بط سے سب سے زیادہ ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے زاربت ہو علی یقر علی یوم الخندق افضل عبادت ثقلین الى یوم القیامہ، فرمایا علی کی ایک ضرب
علی کی ایک سٹ مارنا عمر بن فاطمہ علی دی ایک تلوار دی سٹ مارنا انہوں دو ٹکڑے دو پھاڑے کر کے رکھ دینا. فرمایا یہ عمل علی دا جو ہے یہ عمل علی دا قیامت تمام امت مسلمہ کے اعمال سے افضل ہے. ان کے شہزادگان حسنین کریم ہیں, ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں جنتی پھول ہیں, یہ دونوں میرے شہزادے ہیں. فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت. بلکہ امام دہلوی حدیث پاک لے کے آئے نا جی, فرمایا کہ لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب, اللہ فرماتا اگر علی ابن ابی طالب کی محبت پر لوگ تمام جمع ہو جاتے تو میں دوزخ پیدا بھی نہ کرتا. اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ علی والے ہیں, آج رسول سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ اللہ کریم ہماری یہ محبت جو ہمارے دلوں میں ہے رسول کی, اللہ 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 رسول کی اور رسول اللہ کی آڑ کی, اللہ کریم اس کو قائم دائم رکھے. وما علینا الا البلاغ.